ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی معاملات میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہم سب کے لیے کس قدر رعایت رکھی ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کے احکامات، سب کے معاملات کے مطابق سب کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ آپ یہ دیکھیے کہ نماز کا حکم ہے تو اس میں کتنی رعایت ہے، جس طرح بندے کے معاملات ہیں رعایت کا حکم اس کے لیے بیان ہوا، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے مسافر کے احکامات میں جو کچھ بیان ہوا شریعت کے اندر، اس حوالے سے چند ایک باتیں مقدمے کے طور پر جانیں گے۔ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے 101۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ رخصت بیان فرمائی کہ اگر تم زمین میں سفر کرو تو تم نمازوں کو قصر کر لیا کرو، لیکن آخر میں ذکر ہوا کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے کسی آزمائش کا، کسی فتنے کا ڈر ہے تو پھر تم کیا کرو، نمازوں میں قصر کرو۔ اب ہم اس کے بعد ایک مسئلہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب ایمان والوں کی ماں، وہ بیان کرتی ہیں کہ فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر، کہ پہلے ابتداً جو نماز فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعت فرض ہوئی تھی۔ ابتداً نماز جو فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعت فرض ہوئی تھی، سفر میں ہو یا مقیم ہو۔ فأقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، تو جو مسافر ہے اس کے لیے یہی رہنے دی گئی 2 ہی، اور جو گھر میں نماز پڑھنے والا تھا اس کے لیے 2 زیادہ کر دی گئی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مسافر کتنی پڑھے گا، 2 پڑھے گا، اور مقیم 4 پڑھے گا۔ دوسری روایت اس حوالے سے یہی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس حوالے سے اما عائشہ روایت کرتی ہیں فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین، کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو ابتداً 2 رکعت تھی۔ ذہن میں مسئلہ رکھیے گا، جب نماز ابتداً فرض ہوئی تو 2 رکعت تھی، پھر اس کے بعد مسافر کے لیے 2 ہی رکھی گئی اور مقیم کے لیے 4 کر دی گئی۔ اب اس کے بعد یہی سارا مسئلہ، اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، کسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے کسی فتنے کا، کسی لڑائی کا ڈر ہے تو تم نمازوں میں کیا کرو، قصر کرو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا فقد امین الناس، اب تو کافر نہیں ہے، اب تو کافر کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور قرآن نے ذکر کیا کہ اگر تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں کافروں کی طرف سے کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو تم نمازوں میں قصر کر لیا کرو، کوئی حرج والی بات نہیں، اب تو لوگوں میں امن ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں عجبت مما عجبت منہ، جو بات تمہیں سوجھ رہی ہے مجھے بھی یہ خیال آیا تھا، میں نے بھی یہ بات سوچی۔ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہمیں ڈر نہیں ہے، اب تو ہم امن میں ہیں، اب تو کافر بھی نہیں ہے۔ تو قرآن نے فرمایا تھا اگر تمہیں کافروں کی طرف سے ڈر ہو، تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تمہیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تم نمازوں میں قصر کر لیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ، اے عمر یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے تمہیں، یہ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے تحفہ دیا ہے، تو اللہ کا تحفہ قبول کرو، اللہ کا تحفہ قبول کرو۔ تو ہم ہیں
اگر کوئی مسافر سفر میں 4 پڑھ لے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگر اس نے غلطی سے پڑھی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غلطی سے اس نے پڑھا ہے۔ اب اگر وہ 4 پڑھ لے تو علماء محدثین نے حضرت عمر کا یہ فرمان جو رسول اللہ علیہ السلام سے بیان کیا، یہ اسے سنایا کہ ہم سارے محتاج ہیں، ہم سارے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نرمی اور رعایت دی ہے تو ہم، اگر وہ 4 پر راضی ہے تو ہم 4 پڑھیں گے، اگر وہ 2 پر راضی ہے تو ہمیں 4 کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ رعایت دے رہا ہے، مالک رعایت دے تو جو غلام ہے اس کے لیے اس رعایت کو لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب قرآن کریم نے جو بات بیان کی اس کے مطابق یہ ہوا کہ اب ہم نماز میں جو مسافر ہوگا وہ قصر کرے گا۔ اگلا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جو مدت سفر ہے وہ 3 یوم ہے۔ احناف کے نزدیک جو مدت سفر ہے وہ، قرآن نے فرمایا جب تم سفر پر ہو، سفر کتنا ہونا چاہیے؟ تو احناف کے نزدیک جو مسافت ہے سفر کی وہ کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ متوفی 150 ہجری، آپ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت بغیر محرم کے لا تسافر المرأة ثلاثا، 3 دن کا سفر ہو تو عورت بغیر محرم کے نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مسافر کی مدت ہے، جو اس کی مسافت ہے وہ 3 یوم ہے۔ اس حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو مسافت ہے وہ کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے۔ اب 3 دن میں ہمارے فقہائے احناف نے سفر کی جو مسافت تھی اس کو تقسیم کیا کہ ایک عام آدمی اوسط آرام سے جو سفر کرے گا اس کی مسافت کو ہم آج کے دور میں جو کلومیٹر رائج ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھیں گے۔ ہمارے فقہاء نے 3 دن کا جو فاصلہ بیان کیا، اس کے بعد اس کی مسافت کو ذکر کیا۔ وہ جو مسافت ذکر کی گئی وہ ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے موطا امام محمد میں لکھا کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ 3 دن سے کم سفر میں مسافر قصر کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا اگر وہ 3 دن یا اس سے زیادہ مسافت کا سفر کرے؟ فرمایا اپنے شہر سے نکلنے کے بعد قصر کرنا شروع کر دے۔ تو کہتے میں نے پوچھا کہ 3 دن کی دلیل کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت 3 دن کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ میں نے اس مسئلے کو عورت کے سفر پر قیاس کیا کہ مسافر کی جو مسافت ہے وہ کتنی ہے؟ 3 دن کی۔ اب ہمارے علماء نے اس سے جو مسئلہ نکالا، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے، میں اس کو آسان کر کے ذکر کرتا ہوں کہ جو مسافر کی مسافت ہے، امام محمد کہتے ہیں کہ مسافت سفر میں یہ مراد نہیں کہ رات دن چلتا رہے، کیونکہ دن سفر کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے ہے۔ اگر مسافر کسی ایسے راستے پر چلے جو 3 دن کی مسافت کا ہو، خواہ کسی اور راستے سے اس مسافت کو 1 دن میں طے کرنا ممکن ہو، تب بھی قصر کرے گا۔ پھر 3 دن کی مسافت کا فرسخ کے اعتبار سے اندازہ کیا گیا۔ اب آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، آپ کے زمانے میں جو مسافت ہوتی تھی اس کا لگاتے تھے بھی 1 مربع، بھئی یہاں سے فلاں جگہ کتنی ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب 2 مربع تھے۔ یا آپ کے جو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بھی 2 کوس پر ہے۔ کتنے پر ہے؟ 2 کوس پر ہے یا 3 کوس پر ہے۔ اب آج کے دور کا جو بچہ ہے نہ وہ مربع کو جانتا ہے نہ وہ کوس کو جانتا ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں عربی میں فرسخ، عرب میں فرسخ جو مسافت تھی وہ فرسخ تھی۔ اب اس پہ 3 اقوال ہمارے علماء نے بیان کیے، 21 فرسخ، 18 فرسخ اور 15 فرسخ۔ جس پر ہمارا فتویٰ ہے وہ 18 فرسخ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کو اور سمجھتے ہیں۔ فرسخ کے اگر شرعی میل بنائیں تو 1 فرسخ بنتا ہے 3 شرعی میل۔ 1 فرسخ کتنا بنتا ہے؟ 3 شرعی میل۔ شرعی میل سے پھر انگریزی میل،
یہاں مغالطہ لگا کئیوں کو، فرسخ سے شرعی میل، شرعی میل سے انگریزی میل، اور انگریزی میل سے پھر کلومیٹر۔ جنہوں نے عربی میلوں سے ڈائریکٹ کلومیٹر میں کنورٹ کیا ان کے فگر میں فرق ہے، ان کی جو مسافت ہے اس میں فرق ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ عربی میل انگریزی میل سے بڑا ہے۔ جب اس کو ہم میلوں میں لے کر آئیں گے تو پہلے عربی میلوں کو انگریزی میلوں میں تبدیل کریں گے، پھر میلوں کو کلومیٹر میں تبدیل کریں گے۔ اگر ہم عربی میلوں کو ڈائریکٹ انگریزی کلومیٹر پر کنورٹ کریں تو پھر جواب صحیح نہیں آئے گا۔ اس لیے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ اور مفتی منیب الرحمن، ان دونوں کے جو تحقیق ہے اس کے مطابق جو فتویٰ ہے اہل سنت کا وہ ہے 98.734 کلومیٹر۔ کتنا ہے؟ 98.734 کلومیٹر، جس کے اوپر مسافر نماز میں قصر کرے گا۔ کتنا ہے؟ 98.734، تقریباً 99 کلومیٹر۔ یہ کس کی تحقیق ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب زیرہ مجدو کی۔ ان دونوں کا جو فتویٰ ہے اور کراچی کے علماء کا جو فتویٰ ہے وہ ہے 98.734 کلومیٹر مسافر کی مسافت، جبکہ ہمارے باقی اہل سنت کے علماء کہتے ہیں 92 کلومیٹر۔ باقی علماء کیا کہتے ہیں؟ 92 کلومیٹر، اور یہ دو ہستیاں کہتی ہیں 98.734 کلومیٹر۔ یہ فرق علامہ صاحب نے فرمایا اس لیے آیا کہ عربی میلوں سے انگریزی میل اور انگریزی میل سے پھر انگریزی کلومیٹر میں تبدیل ہوا، اس لیے یہ جو ایگزیکٹ فگر بنتی ہے وہ بنتی ہے 98.734 کلومیٹر۔ اب اگر کسی نے اتنا یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہو تو جیسے ہی وہ اپنے علاقے سے نکلے گا وہ مسافر مانا جائے گا۔ جیسے ہی وہ اپنے علاقے سے نکلے گا مسافر مانا جائے گا۔ لائٹیں جلا دو۔ جیسے ہی وہ اپنے علاقے سے نکلے گا مسافر مانا جائے گا۔ پھر یاد کر لیں کتنی ہے مسافت؟ 98.734۔ کس کے قول کے مطابق؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ اور مفتی منیب الرحمن صاحب کے فتوے کے مطابق کتنی ہے؟ 98.734، جبکہ باقی اہل سنت کے علماء کے نزدیک کتنی ہے؟ 92 کلومیٹر۔ اب اتنا کسی کا سفر ہے یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، جیسے ہی وہ اپنے علاقے سے نکلے گا وہ نمازوں کو کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ اب اگر اس نے یہاں سے ارادہ کیا کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا تب بھی وہ مسافر نہیں رہے گا۔ اگر اس نے 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہ نمازوں میں قصر کرے گا۔ مسئلے کو سمجھیے گا۔ یہاں سے کوئی شخص جا رہا ہے لاہور، تو لاہور تقریباً 100 کلومیٹر سے اوپر کا سفر بنتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے اس علاقے سے فیصل آباد کی حدود سے باہر نکلا، وہ کھرڑیاں والا پہنچا یا شاہ کوٹ پہنچا، اب یہاں اگر ظہر کا، عصر کا، عشاء کا وقت آئے گا تو یہ 4 کے بجائے 2 پڑے گا۔ فجر میں قصر نہیں ہے، مغرب میں قصر نہیں ہے، صرف ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں قصر ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے علاقے کی حدود سے نکلا وہ نمازوں میں قصر کرے گا۔ اب اگر لاہور اس نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے یا لاہور میں اس کا گھر ہے لیکن یہ جو سفر ہے اس میں وہ نمازوں کو قصر کرے گا۔ اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ایک ہوتا ہے ایسا علاقہ، ایسی جگہ جہاں انسان کا اپنا ذاتی گھر ہے، آبائی گھر ہے۔ دوسرا وہ ہے جہاں اس نے رہنا ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے رہتے ہیں۔ یہ دونوں جو وطن ہیں ان کو کہا جاتا ہے وطن اصلی اور وطن اقامتی۔ یہاں پہنچنے پر بندہ مسافر نہیں ہوتا۔ کوئی شخص فیصل آباد میں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، لاہور میں اس کا اپنا گھر ہے جہاں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں۔ اب وہ راستے میں تو نمازوں کو قصر کرے گا، راستے میں نمازوں کو
جیسے ہی لاہور پہنچے گا، چونکہ لاہور اس کا اپنا وطن ہے جہاں وہ اقامت پذیر ہے، رہ رہا ہے، سکونت پذیر ہے، اب وہ لاہور میں پہنچتے ہی مسافر نہیں رہے گا۔ اسی طرح لاہور سے فیصل آباد آئے گا، فیصل آباد اس کے ماں باپ کا گھر ہے، راستے میں نمازوں کو جیسے ہی فیصل آباد پہنچے گا، مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے ماں باپ رہتے ہیں کراچی میں جب یہاں سے سفر کروں گا تو جیسے ہی فیصل آباد کی حدود ختم ہوگی میں نمازوں میں قصر کروں گا، لیکن جیسے ہی کراچی پہنچوں گا تو میں نماز پوری پڑھوں گا، کیونکہ اب میں مسافر نہیں ہوں۔ اسی طرح میں کراچی سے فیصل آباد کی طرف آؤں گا تو جیسے ہی کراچی کی حدود سے باہر نکلوں گا نمازوں میں قصر کروں گا، اور یہاں آؤں گا فیصل آباد تو میں پوری پڑھوں گا۔ اب اگر کسی شخص نے کہیں مہمان جانا ہے 15 دن سے کم کے لیے، پھر یاد کر لیں 15 دن سے کم کے لیے، تو وہاں وہ نمازوں میں قصر کرے گا۔ اس حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام کی وجہ سے آپ 2 کے بجائے 4 پڑھیں گے، کیونکہ امام کی پیروی آپ پر لازم ہے۔ امام کی پیروی آپ پر، آپ اگر مسافر بھی ہیں اور امام مسافر نہیں ہے تو آپ 2 کے بجائے، لیکن اس کا الٹ کر لیں، اگر امام مسافر ہے اور آپ مقیم ہیں، اب امام آپ کی رعایت نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی پیروی کی جاتی ہے، امام کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ اب اگر امام مسافر ہے اور وہ ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ 2 پڑھ کر سلام پھیر دے گا اور کہے گا اپنی نماز مکمل کرو، تو جو مقیم ہوں گے وہ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، جو قصر ہے وہ صرف فرضوں میں ہے، قصر صرف فرضوں میں ہے۔ اب اگر ایک آدمی اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے، اس نے اور کہیں نہیں جانا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں بھی ادا کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا، سنتوں کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ اب اگر آپ ایک جگہ پر پہنچ چکے ہیں، وہاں آپ نے رہنا ہے، اسٹے کر لیا ہے، تو وہاں آپ سنتیں پوری پڑھیں گے اور فرضوں میں قصر کریں گے۔ لیکن اگر سفر جاری ہے تو پھر کیا کریں گے؟ صرف فرض پڑھیں گے، باقی سنتیں وغیرہ ادا نہیں کریں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی شخص یہاں سے عمرے کے لیے جاتا ہے تو مکہ معظمہ ہو، مدینہ طیبہ ہو، ان دونوں میں سے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں وہ 15 دن کے لیے نہیں رکتا۔ 21 دن کا عمرہ ہو یا 1 ماہ کی بھی اس کی ڈیٹ ہو، تو اس کی تقسیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پہلے چند دن مکہ معظمہ میں، پھر درمیان کے چند دن مدینہ طیبہ میں، اور آخری پھر مکہ معظمہ میں۔ اس طرح وہ کہیں بھی 15 دن پورا قیام نہیں کرتا۔ اب شرعاً وہ کیا کہلائے گا؟ اب یہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا کہ ہمارے لوگ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں نا، وہاں جا کے پھر پوچھتے ہیں آپ سب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو میں اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں، چونکہ جب تک ہمیں مسئلہ پیش نہیں آتا تب تک ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں، جب ہمیں پیش آ جاتا تو پھر ہم اس کو جاننا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ جس طرح رمضان المبارک میں اکثر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، رمضان میں یہ مسئلہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ اب اگر سجدہ تلاوت آ گیا تو کیا کیا جائے گا؟ تو سجدہ تلاوت واجب ہے، اسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے، ٹھہر کر بھی ادا کر سکتا ہے، اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص مکہ معظمہ میں ہے اور امام مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اب چونکہ وہ مکہ معظمہ اس کی منزل ہے، وہاں وہ پہنچ چکا ہے، اب وہاں وہ سنتیں بھی ادا کرے گا اور نفل بھی ادا کرے گا، اور پورے ادا کرے گا، کیونکہ وہ گیا ہی وہاں اسی لیے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ جی میں تو مسافر ہوں، میں نے ظہر کی بھی 2 پڑھنی ہے، میں فارغ، تو پھر وہاں گیا کیا کرنے؟ تو جب وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے تو لہٰذا کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کلیئر کر لیجئے گا، آپ پوچھ لیجئے گا۔ تو سر دست یہ ہے کہ اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نمازوں میں
اچھا بالفرض اگر کوئی شخص یہاں سے کسی سے پیسے لینے، کسی تجارتی غرض کی وجہ سے وہ یہاں سے نکلا، وہ اسلام آباد چلا گیا، پشاور چلا گیا، وہاں اس کو پتہ ہے کہ جی میں 2 دن میں میرا کام بن جائے گا اور میں واپسی فیصل آباد چلا جاؤں گا، آج ملتے ہیں کل ملتے ہیں، آج ملتے ہیں کل ملتے ہیں، اس طرح کرتے کرتے اس کو مہینہ بھی گزر جائے، فقہاء نے لکھا کہ سال بھی گزر جائے، تب بھی وہ مسافر ہی رہے گا، تب بھی وہ مسافر ہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہاں سے اسلام آباد اس لیے گیا کہ میں اب یہاں پر 20 دن قیام کروں گا، تو اب وہ اسلام آباد پہنچتے ہی نمازوں کو پورا پڑھے گا، نمازوں میں قصر نہیں کرے گا۔ یاد رہے گا یہ مسئلہ؟ اس حوالے سے آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ اس کا وہاں پر اس کو کوارٹر وغیرہ ملا ہوا ہے اور رہائش کے لیے انہوں نے اس کو کمرہ وغیرہ دیا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کا وطن اقامتی کہلائے گا، وطن سکونتی کہلائے گا کہ وہاں وہ رہائش پذیر ہے۔ لیکن اگر وہاں اس کو انہوں نے کچھ بھی دیا ہوا نہیں اور وہ 2 دن وہاں پہ رہتا ہے، 3 دن وہاں پہ رہتا ہے اور وہاں سے اس نے واپسی آ جانا، اس کو کوئی پتہ نہیں، پھر وہ نمازوں میں قصر کرے گا۔ لیکن اگر وہاں اس کے لیے جگہ کا انتظام ہے تو پھر وہ اس کے رہائش کے حکم ہے کہ وہاں وہ کپڑے وغیرہ بدلی کرتا ہے، کھانا وغیرہ اس کا سارا ہے، یہ سارا معاملہ۔ اب میں ایک سوال کروں، عورت کے حوالے سے احکام اس میں ذرا مختلف ہیں۔ ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی شادی ہوئی کسی دوسرے شہر میں، اب فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا میکہ ہے، دوسرا اس کا سسرال ہے۔ کسی بچی کا میکہ فیصل آباد ہے اور اس کا سسرال جو ہے وہ اسلام آباد ہے، لاہور ہے یا کہیں بھی دوسرے شہر میں۔ اب اگر وہ اپنے سسرال سے اپنے میکے آتی ہے، سسرال سے اپنے میکے آتی ہے، تو ہم نے پہلے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کے ماں باپ کا گھر ہے، آبائی گھر ہے، تو اپنے وہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ پوری پڑے گا۔ اگر کوئی بیٹی جو ہے وہ اپنے میکے آتی ہے 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، اور اس کا میکہ اتنی مسافت پر ہے کہ وہاں پر قصر کا حکم ہے، تو وہ میکے آ کے نماز پوری پڑے گی کہ قصر کرے گی؟ وہ قصر کرے گی، کیونکہ وہ اس کا اب اصلی وطن نہیں رہا، اس کا گھر جو ہے وہ اب اس کے شوہر کا گھر ہے، لہٰذا وہ اگر اپنے میکے آئے گی اور 15 دن سے کم کے لیے آئے گی تو وہ نمازوں میں قصر کرے گی، وہ نمازوں میں قصر کرے گی، نماز پوری نہیں پڑے گی۔ باقی سنتوں میں قصر ہو سکتی ہے، وتر بھی پورے پڑے جائیں گے، عشاء کی 2 فرض پڑے جائیں گے اور 3 مغرب کے 3 فرض پڑے جائیں گے، فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔